بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں پیدل حج کے لیے جانے والے بھائی شہاب کافی چرچے میں ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ہر نوجوان کی زبان پر ایک ہی نام بھائی شہاب بھائی شہاب، ہر مجلس میں ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اسلامی ہیرو کے طور پر اس وقت ان کو دیکھا جا رہا ہے، ان کے اس عمل کو سراہا جا رہا ہے۔ جو بھی اسلامی گروپ ہے جب ان کو کھولیے تو سب ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں استقبال کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ لیکن کچھ حضرات اس طرز عمل کے خلاف بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سواری کی تمام تر سہولیات کے باوجود اتنی لمبی مسافت پیدل طے کرنا اپنے آپ کو بلا وجہ مشقت میں ڈالنا ہے۔ آئیے شریعت کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ کن کی بات صحیح ہے۔ آیا ان کا یہ عمل شریعت کے مزاج و مذاق سے میل کھاتا ہے یا نہیں؟ شریعت اس طرز عمل کو سراہتی ہے یا نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم سب کے محبوب رہبر و رہنما، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کیا طرز عمل رہا ہے۔ آیا وہ پیدل سفر حج کو پسند فرماتے تھے یا سواری کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے؟ اپنی طرف سے کچھ کہے اور فتویٰ لگائے بغیر اس سوال کا جواب احادیث رسول میں تلاش کرتے ہیں تو اس سلسلے میں متعدد احادیث ملتی ہے، جن میں مذکور ہے کہ عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابی اور صحابیہ نے بیت اللہ شریف تک پیدل چل کر حج کرنے کی نظر مانی تھی، لیکن جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے انہیں پیدل سفر کرنے سے منع فرما دیا اور سواری استعمال کرنے کا حکم دیا۔ ان احادیث میں سے 2-3 یہاں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نظرت امرأۃ ان تمشی الی بیت اللہ فسئل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال ان اللہ لغنی عن مشیها مروها فلترکب، کہ ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ تک پیدل چل کر جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا کہ ان کا پیدل سفر کرنا کیسا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، یعنی اس کے پیدل چلنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے۔ دوسرا واقعہ بھی زمانہ نبوی کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کے قریب سے گزرے جو اپنے 2 بیٹوں کے سہارے حج کے لیے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انہوں نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لغنی عن تعذیب ھذا نفسہ قال فأمرہ ان یرکب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اس کے اپنی جان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، یعنی اس نے بلا وجہ جو اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر رکھا ہے اور سواری پر سوار ہو کر حج کرنے کی بجائے پیدل سفر حج کو جا رہا ہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ ان دونوں احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پیدل سفر حج کی کوئی خاص فضیلت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کا پیدل سفر کرنا عبادت ہے اور اس پر زیادہ اجر ملتا ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خیال غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سواری کی سہولت ہوتے ہوئے بیت اللہ کا پیدل سفر نہیں کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سواری چھوڑ کر کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک سے پیدل مکہ المکرمہ کا سفر کرے اور حج کا فریضہ انجام دے۔ اس عمل سے ہم سب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آسانی کا راستہ اختیار کریں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ہمیشہ 2 معاملوں میں آسانی کا راستہ اختیار فرماتے اور امت کو مشقت سے بچاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے زیادہ آسان چیز کو اختیار فرماتے۔ بہت سے احباب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا جذبہ اور شوق ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور قدر کے نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ اس طرح کی باتوں سے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی جو درست نہیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ ہر شوق و جذبے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، صرف انہی جذبوں کی حوصلہ افزائی اور تائید کی جائے گی جو شریعت کے مزاج و مذاق کے مطابق ہو۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دینی شوق و جذبے کے تحت اسی طرح کی مشقت و مجاہدہ برداشت کرنی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا، جن میں 3 صحابہ کرام کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی خدمت میں آ کر آپ کے گھر کے اعمال و عبادات کے بارے میں معلوم کیا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات آرام نہیں کروں گا بلکہ عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں بظاہر یہ کتنا اچھا ارادہ ہے، ایک نے ساری رات عبادت کا ارادہ کیا، دوسرے نے ہمیشہ روزہ رکھنے کا، تیسرے نے عبادت کے لیے وقت کو فارغ رکھنے کے لیے شادی نہ کرنے کا۔ لیکن قربان جائیں اسلام کے اعتدال پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی بلکہ ان کو طلب کر کے سخت الفاظ میں ان کی تنبیہ فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی یہ تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، جسے میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ خود اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ ان سب احادیث سے معلوم ہوا کہ دین میں یسر اور سہولت پسندیدہ ہے۔ اپنے آپ کو بے جا مشقت اور مجاہدے میں ڈالنا دین و شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان کا عمل اور بظاہر دکھنے والی عبادت چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، بظاہر وہ عمل کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، لیکن وہ کام اور عمل اس وقت تک عبادت اور نیکی نہیں ہوگا جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول سے ثابت نہ ہو۔ نیکی وہ نہیں جسے ہم نے خود نیکی سمجھ لیا، بلکہ نیکی وہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، جو اصحاب رسول سے ثابت ہو۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر حج سے منع فرمایا ہے اس لیے یہ خلاف سنت ہوگا، لہٰذا سواریوں کی تمام تر سہولیات کے باوجود بھی ہمیں اپنے آپ کو بے جا مشقت میں ڈالنے سے بچنا چاہیے اور حسب استطاعت جو سواری میسر ہو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ عوام یہ نہ سمجھے کہ پیدل سفر حج کی کوئی خاص فضیلت ہے اور دیکھا دیکھی ایک رواج نہ بن جائے۔ فضیلت تو دور کی بات ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث کی روشنی میں بتا دیا گیا۔ اللہ تعالی حق بات کہنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔